بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو 5 وقت نمازوں کے بعد قرآن کریم کی بعض مخصوص صورتوں کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے یا بزرگان دین نے بطور ورد و اذکار کی تاکید فرمائی ہے۔ ان 5 نمازوں کے بعد پڑھنے والی مشہور صورتیں اور اذکار اور ان کی فضیلت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جس کے پڑھنے سے بہت سارے فوائد اور کمالات نصیب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر نماز کے بعد سورہ یاسین کا ذکر کریں، یعنی سورہ یاسین پڑھیں۔ فضیلت یہ ہے کہ سورہ یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب القرآن کہا جاتا ہے، یعنی یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کی تلاوت سے برکت، آسانی اور مغفرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس کی تلاوت کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر نماز کے بعد اور مغرب نماز کے بعد تینوں صورتیں 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ آیت الکرسی کی بہت ساری فوائد حاصل ہو جاتے ہیں اور کافی ساری فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے کہ جو وہ فجر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے، شام تک حفاظت فرماتا ہے۔ ظہر نماز کے بعد سورتیں پڑھنے کی فضیلت، سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورت ایمان، عمل اور حق اور صبر کی نصیحت کرتی ہے۔ سنت میں مخصوص ذکر نہیں، لیکن عصر یا ظہر کے بعد عام تسبیحات کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 33 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ عمل رات اور نمازوں کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ عصر نماز کے بعد جن صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے 3 قل، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 صورتوں کے پڑھنے سے مغرب کے نماز تک حفاظت رہے گی، اور اس کے بعد عصر کے یعنی عصر کی نماز کے بعد کرسی، عصر کے نماز کے پڑھنے کے بعد شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور مغرب نماز کے بعد جن صورتوں کا ذکر آیا ہے، ان کی فضیلت میں سے سب سے پہلے سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے، اسے کبھی فقر و محتاجی لاحق نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ 3 قل، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 بار پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور آیت الکرسی پڑھیں شام تک حفاظت کے لیے، یہ بھی بہت مجرب عمل ہے۔ عشاء نماز کے بعد جن صورتوں کا اذکار کیا جائے، ان میں سے سب سے پہلے سورۃ الملک کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ اور اس کے ساتھ سورۃ السجدہ یعنی الف لام میم سجدہ، بعض احادیث میں عشاء سے پہلے یا سونے سے پہلے تلاوت کا ذکر کیا ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی میں آیت الکرسی پڑھیں۔ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو صبح تک حفاظت کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان نمازوں کا اذکار مصنون صورتیں اور خاص فضیلت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ الیاسین 3 مرتبہ قل اور آیت الکرسی دن بھر کے حفاظت کے لیے،
مانا جاتا ہے۔ ظہر کے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، سورۃ العصر، نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عصر نماز کے بعد 3 قل، آیت الکرسی شام تک حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ مغرب کے نماز کے بعد 3 قل، آیت الکرسی فقر سے نجات۔ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک، الف لام میم سجدہ اور آیت الکرسی قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اسی کے متعلق 5 وقت کی نمازوں کے بعد کون کون سے اذکار اور سورتیں پڑھنا اور دعائیں پڑھنا سنت یا مستحب عمل ہے، ان کی ترتیب اور فضیلت کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں۔ تسبیحات نماز کے لیے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تسبیحات دنیا و آخرت میں فائدہ دیتی ہے۔ تسبیحات میں اضافہ ورد یعنی اذکار اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار مغرب کے نماز کے بعد پڑھنے سے جہنم سے حفاظت کی بشارت ملتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 بار پڑھنا بہت مجرب اور گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو معزز سامعین، نماز کے بعد تلاوت اور اذکار کا اصل مقصد کیا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کچھ مزید مصنون اذکار اور صورتیں جن سے روحانی سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد تلاوت و ذکر کا مقصد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، یعنی جب نماز پوری کر لو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو۔ مطلب یہ ہوا کہ نماز کے بعد ذکر کا مقصد یہ ہے کہ بندہ صرف نماز کے وقت نہیں بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد میں رہے۔ اسی لیے نماز کے بعد اذکار، تسبیحات اور تلاوت دراصل روح کی غذا اور دل کا سکون ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد کا اذکار ترتیب یہ ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد نماز کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا آخر میں 33 مرتبہ کر کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنا بھی صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھتا ہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو وہ تو معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت حائل رہ جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ نمازوں کے بعد اذکار و تلاوت مکمل روحانی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں نماز کے بعد جب سلام پھیر لیں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جب نماز ختم کرتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے۔ دوسرے مرحلے میں حمد و ثنا یعنی اللہم انت السلام ومنک السلام
تبارک یا ذل جلال والاکرام پڑھا کرتے تھے۔ تیسرے مرحلے میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھنا سنت مؤکد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھنا جہاد سے بہتر اور ان پر عمل کرنے والا شخص کامیاب ہوگا یہ فرماتا ہے۔ چوتھا مرحلہ آیت الکرسی پڑھنا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ پانچواں مرحلہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 بار پڑھنا تمام بہترین عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کے بعد تینوں صورتیں 3 بار پڑھا کرتے تھے۔ یہ صورتیں ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے حفاظت دیتی ہے۔ چھٹا مرحلہ مخصوص صورتیں یعنی نماز مسنون، صورت عمل فضیلت، فجر نماز کے بعد سورہ یاسین، رزق میں برکت اور دن میں آسانی، ظہر نماز کے بعد سورۃ العصر، صبر، ایمان اور تلقین، عصر نماز کے بعد 3 کل، شام تک حفاظت، مغرب نماز کے بعد سورۃ الواقعہ فقر کی نجات سے، عشاء نماز کے بعد سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ 7واں مرحلہ یہ ہے کہ جامع دعائیں، نماز کے بعد دعا مانگنا بھی سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں اکثر پڑھتے تھے۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اسی کے متعلق یعنی نماز کے متعلق اور بھی کافی سارے دعائیں اور مخصوص عمل بتا سکتا ہوں۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔